مجھے ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقت میرے پاس کم ہے، میں بات کو آہستہ سے سمیٹوں گا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، تو 4 طریقے بھی بتا اللہ تعالیٰ نے جنت۔ یہ 4 طریقوں کو آپ نے زندگی میں رکھیے گا۔ پہلا کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی۔ دکھا کے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کو تشویق ملے، کہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فی السراء والضراء، چاہے تنگ دست ہوں چاہے ان کا ہاتھ کھلا ہو، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ہم سے انفاق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایثار تو بہت بڑی منزل ہے۔ 5 روٹیاں ہوں اس میں سے 1 دے دیجئے تو انفاق ہے، 2 دے دیجئے سخاوت ہے، 3 دے دیجئے جود ہے، 4 دے دیجئے کرم ہے، 5 دے دیں تو ایثار ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اہل بیت نے انفاق نہیں کرتے، وہ ایثار کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے ایثار کی منزل بہت بڑی۔ ایثار اللہ تعالیٰ نے کم ذکر کیا، ایثار کا ذکر کیا ہے ایثار کا قرآن میں، لیکن کم ذکر کیا، اس لیے کہ وہ ہر کس و ناقص کی بات ہی نہیں، ہم سے تقاضا بھی نہیں کرتا، ہم سے انفاق مانگ، انفاق۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے تھوڑا خرچ کرو۔ تھوڑا خرچ کرنا انفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے راستے کو بیان کرنے کے لیے ایثار بھی نہیں کہا، انفاق کا، چاہے تنگی میں ہو یا کشادگی میں ہو۔ فی السراء والضراء، یعنی اس کا مطلب ہے ينفقون کنٹینیوس ٹینس ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں ہر وقت روٹین میں کہیں نہ کہیں کسی فقیر کی، غریب کی، کسی مومن کی یہ مدد جاری ہی رہنی چاہیے۔ ينفق 1-2 دفعہ کی بات نہیں، ينفقون، یطعمون کا بھی لفظ وہاں پر ہے نا، یطعمون الطعام، وہ کرتے ہی رہتے ہیں ایسا کام، وہ تو ایثار ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے کہا کہ تم انفاق ہی کرتے رہو۔ پہلی منزل جنت کے راستے پر پہنچنے کے لیے انفاق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے آپ کنٹینیوشن میں دیکھے گا، یہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا راستہ جنت تک پہنچنے کا والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو ضبط کرتے، خالی خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، غصے کو ضبط کرنا، اخلاقی بلندی پر ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ میں آج ایک حدیث دیکھ رہا تھا، جب اس بارے میں کچھ میں نوٹ کر رہا تھا تو بہار الانوار میرے سامنے کھلی، میں کچھ حدیثیں دیکھ رہا تھا، تو اس میں امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھی میں نے، اللہم صلی علی محمد۔ اس میں امام نے ایک بڑی امید افزا حدیث بیان کی، ڈرانا بھی چاہیے انسان کو، خوشخبری بھی دینی چاہیے، تو بشیر و نذیر دونوں تھے رسول۔ معاشر الشیعہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں کے گروہ، اما الجنہ فلا تفوتکم، دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ شیعہ خالی نام لینے سے ہو جاتا ہے، شیعہ عمل کرنے سے ہوتا ہے، وہ خود آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اما الجنہ فلا تفوتکم، جنت انشاءاللہ تم سے فوت نہیں ہوگی، جنت ملے گی۔ پھر فرمایا سریعا کان او بطیئا، جلدی ملے گی یا لیٹ ملے گی کچھ۔ بہرحال بیوی کے پاس ایک خاتون آئی تھی پوچھنے کے لیے، سلام اللہ علیہا، بیوی کے پاس جب وہ خاتون ان کے شوہر نے بھیجا تھا کہ بیوی سے پوچھ کر آنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم شیعہ اس وقت ہو کہ جب ہماری باتوں پہ عمل کرو، جب جن سے ہم نے کہا رک جاؤ تو رک جاؤ۔ جب خاتون واپس گئے تو شوہر نے کہا کہ ہاں، بیوی سے کہے گا کہ یہ تو ہے لیکن یہ تو بڑا سخت ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کا بیوی نے جواب یہ دیا تھا کہ جب تم سے کوتاہی ہوتی ہے تو کبھی اللہ تمہیں سختی میں ڈال کے، کبھی کسی مرض میں مبتلا کر ان کوتاہیوں کو دھو دیتا ہے۔ وضو مکرم شخص کے پاس گئے، بخار ہو رہا تھا اسے بہت، حضور نے کہا طہور، طاہر ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان علاج نہ کرے، ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے، آپ جائیے علاج بھی کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے بدن کا خیال رکھیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ اس وقت بڑا وائرل ہے کچھ انفیکشن چلا ہوا ہے، وائرل، ٹھیک ہے، اب آپ کتنی بھی احتیاط کر لیں کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جو مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا علاج بھی آپ کیجیے، لیکن یہ جو 5-6 دن 7 دن کی سختی آپ سہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاہر کر رہا ہوتا ہے آپ کو گناہوں سے، یہاں پر خطاؤں سے معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ ہوں گے کہ جو کسی سختی سے، کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، مرض میں، کبھی فرمائے بی بی نے برزخ میں، اور کبھی کچھ وقت کے لیے جہنم میں۔ اوہو، یہ بڑا سخت ہے، ہر جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا سخت ہے۔ تو بہرحال امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ گے تو صحیح جنت میں، فلا تفوتکم، فوت نہیں ہوگی تم سے، سریعن کان ام بطیئن، لیکن کچھ جلدی چلے جائیں گے، کچھ لیٹ جائیں گے۔ لیکن تنافسوا فی الدرجات، میں نے بات شروع کی تھی کمپٹیشن کس میں ہونا چاہیے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنت کے درجات میں کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے، مقابلہ۔ اب کوئی کہے کہ مولانا جنت میں پہنچ جائیں گے، اب یہ کہ وہاں کمپٹیشن کرنا، جنت ہی پہنچ جائے بس بہت ہے وہاں کے درجے میں۔ اچھا، جہاں کہیں کالونی میں فلیٹس نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر کون سا فلیٹ چاہیے ہوتا ہے؟ ہر قسم کا چاہیے ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ چاہیے ہوتا ہے؟ پلاٹس نکل رہے ہیں بہت سارے، اس میں کارنر پلاٹ چاہیے 2000 گز کے، 4000 گز کے، اتنے ایکڑ کے، اور کوئی بھی مل جائے، نہ اس میں تو سب سے بیسٹ چاہیے۔ تو جنت میں کیوں نہیں سب سے بیسٹ چاہیے؟ جنت میں کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی چاہیے ہوتے سرخان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی چاہیے وہاں پر، ٹھیک۔ اچھا، آپ کمپیٹ کرو، امام نے کہا جنت کے درجوں کے لیے آپ کوشش کرو ایک دوسرے سے، اور پھر 2 طریقے امام نے بتائے کہ یہ 2 طریقوں سے تم، امام کے جو الفاظ اگر وہ میں پڑھوں آپ کے سامنے، پہلے چلیں یہ پڑھتا ہوں،
کیا دو طریقوں سے کمپلیٹ کرو. پہلے ایک مومن کی حاجت روائی کرو, ينفقون في السراء, حاجت روا جتنا مومن کا کہیں کوئی مشکل ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس بات میں ہی لگے رہتے, کہیں کسی مومن کے لوگوں کو یار اس کی مشکل کو حل کرو, کوئی پرابلم کو سالو کرو. دوسرا فرمایا فقیروں سے مواسات کرو, یعنی ایک تو حاجت روائی کرو, دوسرا یہ کہ اگر کر سکو حاجت روائی تو ساتھ میں اچھی طرح سے سلوک بھی رکھو, نہ بھی کر سکو حاجت روائی کم از کم بات اچھی طرح سے سلوک اچھا کرو. اس کے بعد امام نے کہا کہ کبھی کبھی فقیر مومن سے کہا ہوا ایک خیر کا کلمہ جو تمہاری زبان سے جاری ہو تمہیں 1,00,000 سال کے لیے جنت سے قریب کر دیتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد. یہ والکاظمین الغیظ, خالی خرچ نہیں کرنا, غصے کو بھی ضبط. آپ کے سامنے مجلسوں میں اور جمعہ خطبوں میں پیش کر چکا ہوں کہ کبھی آپ کے گھر پہ کہیں کوئی ایسا تنازع ہو گیا ہے, فرض کیجئے کبھی کمیونٹی میں, کبھی گھر میں, کبھی کسی اور معاملے میں, اور آپ نے صبر کر لیا اللہ تعالیٰ کی خاطر, نہیں کہا تاکہ جھگڑا نہیں بڑھے آگے. یہ آپ کا ایک صبر کر جانا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں کے ثواب سے. اللہ تعالیٰ صلی اللہ محمد و محمد, اللہ تعالیٰ کو خالی مسلح پر نہیں مومن چاہیے, اللہ تعالیٰ کو خالی مسلح پہ مومن نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو آپ کی زندگی میں مومن چاہیے, ایمان چاہیے, آپ کی فیملی لائف میں, آپ کی سوشل لائف. سبحان اللہ. بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو جنت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ جو خرچ کرتے ہیں سختی میں ہو, چاہے تنگی میں ہو یا کشادگی میں ہو. دوسرا ہے غصے کو ضبط کرتے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کرتے, معاف کریں, موو آن, یہ جذبہ رکھیں. تو معاف آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا, آگے بڑھیں. والعافین عن الناس. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہیں, ہر بار معاملے میں ایکسیپشن, غیبت کرنا بھی کبھی جائز ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں معاف کرنا ایک روٹین ہونا چاہیے. کبھی کبھار کوئی ایسا ایکسیپشن ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معافی بھی کسی اور اپنے شر کو آگے بڑھانے کے لیے لے رہا ہے, وہ الگ بات ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں پھر دیکھیں. لیکن ویسے آپ معاف کریں آگے. اللہ یحب المحسنین, اور احسان کریں, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ 4 طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. بات کو آج اس طرح سے سمیٹ لیتا ہوں کہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 150 سے. مولانا نے کہا کہاں کمپلیٹ کرنا چاہیے تمہیں؟ ان چیزوں میں کہ جو باقی رہنے والی ہیں اس میں ایک دوسرے سے کمپلیٹ کرو, جو فنا ہو جانے والی ہیں اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حلال سے دے, آپ کوشش کریں, ملے تو ملے, بہت اچھی بات ہے. کچھ سمپل چیزیں جن کو اپنی زندگی میں رکھیں, شارٹ ہیں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اجر زیادہ ہے. رات کو وضو کر کے سوئیں, ساری رات کی عبادت کا ثواب. جب بھی فرادہ نماز پڑھیں تب بھی اذان اقامت دیں خود سے. اللہ تعالیٰ 2 ملائکہ کی صفوں کو کھڑا کر دے گا آپ کے بیچ, جو آپ کے ساتھ گویا جماعت پڑھ رہے ہیں. اب صف بھی ہوتی ہے نا, یہاں پہ جو صف ہے مثال کے طور پر 15 لوگ ہیں ایک صف میں. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو صف ہے اس میں 500 لوگ ہیں ایک صف میں. کون سی صف ہوگی ملائکہ کی؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک, مشرق سے مغرب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفوں کو لگا دے گا ملائکہ کی. اذان اقامت دیں, رات کو سورہ حشر کی تلاوت کریں. یہ بھی شاید کبھی اس پہ ہماری بات نہیں ہوئی, کبھی بات کروں گا میں. رات کو سورہ حشر پڑھ, اس سے کافی زندگی میں نورانیت آتی ہے. خود آیت اللہ خمینی نے بھی جب اپنے بیٹے کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی سورہ حشر کو پڑھنے کی تاکید کی تھی. اور مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم محلاتی, ان کی بھی زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو سورۃ الحشر پڑھا کرتے تھے. اور جب یہاں پر پہنچے کہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, السلام پہ پہنچے اور جان نکل گئی سلامتی کے ساتھ. جس کا جس بات سے انس ہوگا نا وقت آخر, وہی اس کی زبان پر ہوگا اور اسی کیفیت میں وہ جائے گا دنیا سے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ. ایک کتاب ہے, میں کبھی اسے پڑھوں گا, آوائے رحیل, فارسی زبان میں ہے, اور آیت اللہ کریمی جہرمی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے جمع کیا ہے ان سب لوگوں کی موت کو, بڑے بڑے مشہور لوگ, وقت آخر کیا کہتے ہوئے گئے, اچھا برا سب جمع کیا. کچھ ایسے بھی ہیں اس میں وقت آخر بھی گالیاں دیتے ہوئے گئے, کیونکہ زندگی بھر اسی سے انس رہا. جو زندگی بھر آپ نے کیا ہے اور جو زبان سے کہا ہے وہ بالآخر کہیں نہ وہ ظاہر ہوتا ہے. آیت اللہ مرشد نجفی زیارت جامع کبیرہ کے بہت پابند, بیٹھے اٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر آئے, بی بی معصومہ قوم کے حرم سے گھر میں پہنچے, کہتے ہیں میری طبیعت تھوڑی سی اس وقت سیٹل نہیں ہے, اندر سے کچھ اضطراب ہے, میں زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہوں. زیارت جامع کبیرہ پڑھتے پڑھتے بکم بدأ اللہ و بکم یختم, خدا آپ سے شروع کرتا ہے, اہل بیت آپ ہی پر ختم کرتا ہے. یہ جملہ کا زندگی ختم ہو, موت ہو گئی وہیں پر. جس کا جس سے انس ہے وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری موت کو میں یوں کہوں کہ حق پر, ایمان پر, نعمتوں کے ساتھ قرار دے انشاءاللہ سے. پروردگار حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما.